صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم یہ اس بات کا خود پتہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بات کی ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والے کا پتہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ خود سے اس بات کا کس طرح سے پتہ لگائیں کہ آیا آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، آپ جنات کا شکار ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے گھر کے اندر بے برکتی ہے، نحوست ہے، تو اس چیز کو ہم کس طرح سے ختم کریں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا، فلاں بابے کے پاس گیا، جناب واہ جی واہ انہوں نے تو کمال کر دیا، جناب انہوں نے وہ اس طرح سے مجھے جناب وہ پانی دیا، وہ پانی بڑا کڑوا تھا، وہ جناب وہ مجھے بابا جی نے بتا دیا کہ جناب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو جناب وہ جو بابا جی جو عمل کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں، وہ جناب ہم آپ کو بتائیں گے، آپ وہ گھر بیٹھ کر وہ کام کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کو سماعت کیجیے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سلام قول من رب الرحیم، اس آیہ مقدسہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھنی ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں تو اب آپ اس پانی کو پئیں۔ اگر تو وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو جادو کے اثرات ہیں وہ جنات کی طرف سے جادو کے اثرات ہیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کھارا محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جادو کا شکار ہیں۔ اگر وہ اس کا پانی کا ذائقہ جو ہے وہ آپ کو نمکین محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو خوشبودار لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہی نظر کا شکار ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ عمل آپ کو بڑا لگتا ہے، جبکہ یہ بالکل آسان اور چھوٹا سا ہے، تو دوسرا کیا ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہر مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لیں اور وہ آپ پانی پی لیں۔ اور جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ پانی کا ذائقہ آپ کو جس طرح کا لگے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں تیسرا طریقہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اس کو پڑھنا ہے، اور آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں کو 1 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پانی کو آپ پی لیں تو آپ کو ان کے معاملات جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے، جو طریقہ کار میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جنات کے معاملات ہیں تو
تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ رات کو 7 دن تک لگاتار آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کو تلاوت کر کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں، تب بھی آپ یہ دونوں آیات کی تلاوت کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے وہ تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں، نظر کا شکار ہیں، تو آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے 3 دن تک انشاءاللہ، وہ بھی رات کو عشاء کے وقت 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو آرام محسوس ہوگا اور اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑی افادیت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔